اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کو ہم سمیٹ کے یوں کر کے ہتھیلی پر لا دیں گے، ایسی جس کے پیچھے بھائی کو قتل کیا تھا یہی تھا، جس کے پیچھے ماں کی چٹیاں پکڑ کے چھینچی تھی یہی تھا، جس کے پیچھے ماں باپ کی داڑھی نوچ دی تھی یہی تھا، جو بھائی کو عدالت کے کٹہرے کے اندر جس کو ذلیل کر دیا تھا یہی زمین تھی۔ لائش ہے تجھے آج میرے عذاب سے بچا سکے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جب اللہ سامنے آ جائے گا، کیا دعا دی رحمت والے نبی نے طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ آپ نے فرمایا تھا یا اللہ یہ طلحہ میرا تیرے پاس آ گیا، محمد اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کے سفارش کر رہا ہے، قیامت کا دن ہو اے مالک کائنات، جب یہ تیرے سامنے آ کے کھڑا ہو، اللہ یہ تجھے دیکھ کے ہنسنے لگ جائے، تو طلحہ کا چہرہ دیکھ کے ہنسنے لگ جائے۔ دعا کرو اللہ کو ہمیں دیکھ کے غصہ نہ آ جائے، یہاں بھی اللہ کو دیکھ کے غصہ نہ آ جائے، اور آیا ہوا ہے دعا کرو اللہ کا غصہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹھنڈا ہو جائے۔ وجیء یومئذ، اگلا سٹیپ، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، یہ زمین جس کے اوپر پوری انسانیت، جانور، جرند پرند سارے راج کرتے پھرنے ہیں، اللہ وغیرہ سمیٹ کے سامنے لائی جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، تیرا رب بھی آ جائے گا زمین سامنے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، پھر جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا۔ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، یوں کھینچ کے لایا جائے گا، پھر کہے گا او ہو یہ کیا ہو گیا، جس کا بتایا تھا رحمت والے نبی نے، جس کا مسجد کے ممبر پر اعلان ہوا کرتا تھا، وہ تبلیغی جماعت کا فرد جس کے پیر میں جوتا بھی ٹوٹا پشتو بولا کرتا تھا، اسے پنجابی سے واسطہ ہی نہیں تھا، ہم اس وہ جب مسجد میں کھڑے ہو کے 6 نمبر بیان کرتا تھا، ہم دیکھ کے ہنسنے لگ جایا کرتے تھے۔ سچ کہہ رہا تھا، سچ کہہ رہا تھا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یوں منہ میں انگلی ڈالے گا، یوں انگلی ڈالے گا، اندر انگلی جاتی رہے گی، ہاتھ چلا جائے گا، کونی تک ہاتھ چلا جائے گا، احساس ہی کوئی نہ ہوگا، پورے کا پورا ہاتھ چبا جائے گا، یوں سر جھکائے گا، اللہ کہیں گے تک میرے ال، یوں سر نیچے ہوگا، خدا کی اللہ کی طرف دیکھنے کے قابل نہ ہوگا، پھر ٹپ ٹپ چہرے سے پسینہ گرتا رہے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پنڈلیوں تک، کسی کا گھٹنوں تک پسینہ آ جائے گا، اپنے پسینے میں یہاں تک پسینہ آ جائے کہ کشتی بھی اس میں آسانی سے چل جائے گی۔ اللہ اکبر کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ایک مرتبہ واپس چلا جاتا، کبھی میں گناہ ہی نہ کرتا، کبھی میں اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، کبھی میں رحمت والے نبی کے حکموں کی عدولی نہ کرتا۔ اللہ اکبر، فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، پھر جو اللہ عذاب دے گا اس جیسا عذاب کوئی نہیں، یہ چکھنا پڑے گا جو اللہ کو ناراض کر کے چلے گئے۔ جاؤ 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 میرے ویرو، جب رحمت والے نبی نے فرمایا دنیا تمہارے گھر کے دل کے اندر گھر کر لے، تمہیں دنیا حب مال حب جا کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آئے، تو روزانہ قبرستان میں جا کے پھیرا مارا کرو، کسی قبر کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرو، اور تصور کیا کرو یہ وہ لوگ ہیں جو پیر محل میں الیکشن لڑ کے لے کے 1 لاکھ ووٹ لیا کرتے تھے، آج ان کی قبر کا کتبہ بھی ٹوٹ گیا، ان کی قبر پر کوئی ہاتھ اٹھانے والا بھی نہیں آیا ہے، بھرا پڑا ہے پورا قبرستان۔ میری چاہت یہ جمعہ جلدی ہو، میں گھر جا کے کھانا کھاؤں، کسی نے شادی میں جانا ہے، کسی نے بیاہ میں جانا ہے، قبر والو تمہاری چاہت کیا ہے؟ کاش کوئی بچہ نیک بنا کے آتے، کوئی مسجد کا امام بنا دیتے، کوئی ڈاکٹر، اللہ اکبر، ڈاکٹر بنا دیتے، کوئی انجینئر بنا دیتے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا، کوئی جج بنا دیتے جس کی قلم میں اللہ کا خوف ہوتا، کوئی وکیل بنا دیتے جس کے دلیلوں میں اللہ کا خوف ہوتا، کوئی عالم بنا دیتے جس کے علم میں اللہ کا خوف ہوتا، کوئی مالدار ایسا بنا دیتے جس کے مال میں اللہ کا خوف ہوتا۔ کاش ایک بنا کے چلے جاتے، ہماری قبر کے اندر کھڑکی کھل جاتی۔ نہیں یقین آتا، قبر پہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھانے والے ایک رات گزار کے دیکھ، تجھے دنیا کی اوقات کا پتہ لگ جائے گا۔ کیا بات، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، ایسا اپنے آپ کو بنا لے، اپنے نفس کو اپنے پیروں تلے دبا لے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن،
ارجعی لوٹ چل، بڑے دکھوں والی زندگی گزار لی، کرائے کے مکان میں بڑے رہ لیے، بڑے اپنے پرائے کے ستم ظریفی جھیل لی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، میں تجھے دیکھا کرتا تھا مسجد میں اداس اداس بیٹھا رہتا تھا، میں تجھے دیکھتا تھا فجر کی نماز کے بعد تسبیح پر میرا ذکر کرتا تھا، دنیا دکانیں کھولتی تھی، تیرے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، تیرے پیر محل میں چھوٹا گوشت دکانوں پر، بڑا گوشت دکانوں پہ ختم ہو جایا کرتا تھا، تیری ہنڈیا کے اندر سبزی بھی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن میں نے تیرے صبر کو دیکھا، میں نے تقوی کو دیکھا۔ او میرا بندہ، میں تجھے دیکھتا تھا، نماز پڑھنے کے لیے کروڑوں کی دکان چھوڑ کے آ جاتا تھا، میں تجھے دیکھتا تھا بستر پر بیماری کے عالم میں، ٹانگوں سے معذور ہو گیا، ہاتھ سے معذور ہو گیا، تجھے وضو کرانے والا کوئی نہیں تھا، پھر بھی اشاروں سے میرے آگے سجدہ کرتا تھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، تجھے بیٹا کوئی نہیں دیا، 4 بیٹیوں کے بوجھ میں زندگی گزار گیا، تو نے میرا حکم نہ توڑا، میرے نبی کے طریقوں کو نہ چھوڑا، ان 4 بیٹیوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر تل کا جوڑ کر ریڈیو پہ چھلیے بھول کر، دانے بھول کر ریڈیو کے اوپر سیویاں بیچ کے تو نے عزت کے ساتھ عزت دار گھرانوں میں رخصت کیا۔ ایک بیٹی کو بیعت تیری قبر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، میں تیرے کردار کو دیکھا تھا، تیرے لباس، تیرے کردار میں مجھے میرے محمد کا کردار نظر آتا تھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، میں تجھے دیکھتا تھا جب سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تیری آنکھ سے آنسو نکل جاتا تھا، مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ میں تجھے دیکھتا تھا، پوری گلی میں قربانی کے جانور بندے ہوا کرتے تھے، تیرے بچوں کے چہروں سے مایوسی ٹپکا کرتی تھی، تو اس حال میں نہ شکری نہیں بلکہ الحمدللہ کہہ کے میرا شکر ادا کیا کرتا تھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، عید کی رمضان کی 25 دن گزر جایا کرتے تھے، ہر ایک کے کپڑے درزی سی کے گھر پہنچایا کر دیا کرتا تھا۔ میرے عزیزوں، دکانوں پہ لکھا ہوتا تھا بکنگ بس مکمل ہوگی، ہاؤس فل ہو گیا۔ میں تجھے دیکھتا تھا، تو راتوں کو اپنوں کے دروازے پر بچوں کے کپڑوں کے لیے ادھار مانگتا پھرتا تھا، لیکن تجھے نہیں ملتا تھا تو گھر کے اندر آ کر صبر کا گھونٹ پی لیتا تھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، بہت دھکے کھا لیے، بہت پریشان ہو گیا، ارجعی الی ربک راغیۃ مرغیہ، آجا بس اس حالت میں آجا، مجھے میری کبریائی کی قسم تو مجھ سے راضی ہو گیا، تیرا رب تیرے سے راضی ہو گیا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا میرے خاص بندوں میں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرشتوں جی اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دکھیارے کا جنت کے دروازے پہ لے جاؤ۔ جب جنت کے دروازے پہ جائے گا، جنت کے دروازے کے نقش و نگار دیکھے گا، سبحان اللہ، رب اکبر کی قسم اس کی زبان سے نکلے گا، اللہ دنیا کی سے ساری تکلیفیں ہی بھلا دے گا۔ یہ جنت، اللہ جنت بھی مانگو، وہ مانگو جس میں اللہ اپنے نبی کا پڑوس نصیب فرما دے۔ جنت الفردوس مانگو، جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے اور رحمت والے نبی کا قرب اللہ کے پاس ہے۔ یا اللہ جنت تو چاہیے لیکن جنت الفردوس ہمیں عطا فرما دے۔